اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ڈائبٹیز کا آتا ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے کہ بیماری کتنی زیادہ شدت میں ہے اس وقت، وہ HbA1c سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر اس کا HbA1c 11 ہے اور ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں اور 2 سال کی جدوجہد کے بعد اس کا HbA1c 5.5 پہ لے آتے ہیں جو کہ آئیڈیل ہے، تو سوال یہاں بڑا اہم ہے جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس کی بیماری ہے یعنی ڈائبٹیز، وہ پہلے جتنی ہے نمبر 1، پہلے سے زیادہ ہے نمبر 2، یا پہلے سے کم ہے؟ پہلا آنسر یہ ہے کہ بیماری پہلے جتنی ہے، دوسرا آنسر ہے کہ بیماری پہلے سے کم ہے، تیسرا آنسر ہے کہ بیماری پہلے سے زیادہ ہے۔ صحیح آنسر کون سا ہے؟ چلیں میں ایک اور کویشچن کرتا ہوں، اس میں بھی ملٹیپل چوائسز سے ذرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے جو شراب یا کوئی نشہ کرتا ہے اور ایڈکٹ ہے، اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، سوبر لائف گزارتا ہے، 5 سال گزر جاتے ہیں، تو اس کی فنکشنالٹی بہت اچھی ہے، اس کے بیہیویئر بہت اچھی ہے، لیکن کیا اس کی بیماری پہلے جتنی ہے، پہلے سے کم ہے، یا پہلے سے زیادہ ہے؟ جی مجھے کچھ لگ رہا ہے سب کا خیال ہے کہ پہلے سے زیادہ ہے، اور یہ درست جواب بھی یہی ہے۔ کہا نہیں کیا؟ زیادہ تر سب نے کہا کہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ لگی کہ اگر کسی کا HbA1c 11 سے 2 سال میں 5.5 پہ آپ لے آتے ہیں تو بیماری پہلے جتنی ہے، پہلے سے کم ہے، یا پہلے سے زیادہ ہے؟ پہلے سے زیادہ ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنی جدوجہد کرنے کا؟ لائف ہیلدی ہو گئی ہے، لائف ہیلدی ہو گئی ہے، فنکشنلٹی زیادہ ہو گئی ہے، عمر لمبی ہو گئی ہے، اور اس کو کمپلیکیشنز نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کو اب کڈنی کی کمپلیکیشن، آنکھوں کی کمپلیکیشن، پاؤں کی کمپلیکیشن اس ڈائبیٹک کو نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ 5 سال نشہ نہیں کرتا اور اس کی جو نشے کی بیماری ہے، جو جسم میں بنیادی نقص ہے جس کی وجہ سے نشہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نقص تو پہلے سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ نشہ نہیں کر رہا اس لیے وہ گرفتار نہیں ہو رہا، اس لیے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا، اس لیے اس کی طلاق نہیں ہو رہی، اس لیے اس کی نوکری نہیں جا رہی، اس لیے اب لوگ اس کو پیار محبت سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو بینیفٹس ہیں، اور اس کے علاوہ نشے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے شراب سے 302 بیماریاں ہوتی ہیں جسم میں، تو وہ بیماریاں جو شراب کی بیماری سے آگے ہوتی ہیں، شراب ایک پرائمری بیماری ہے جس کی آگے سیکنڈری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ہوں گی، پر پرائمری بیماری جو ہے وہ پرائمری ہے اور کرونک ہے اور پروگریسو ہے۔ اس کا قانون نہیں بدلے گا کہ جو پرائمری بیماری ہے یعنی ایڈکشن، وہ بڑھتی رہے گی چاہے کوئی نشہ کرے چاہے نہ کرے، وہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ کیونکہ اس علم کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 5-10 سال کے بعد ایک دن ذہن میں یہ خلل آتا ہے کہ اب میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں، دیکھنے میں بہت ہیلدی لگتا ہوں، باڈی بلڈر ہو گیا ہوں، اتنے عرصے سے نشہ نہیں کیا، اگر میں اب نشہ کر لوں گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن وہ نشہ شروع کرے گا تو جو ابتدا میں 5 سال میں بگڑا تھا وہ 5 ہفتے میں بگڑ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیماری زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ نشہ نہیں کرتا تو وہ محفوظ ہے، جو نشہ نہیں کرتا تو وہ محفوظ ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کا آدھا حصہ نشہ کرنے میں ہے، آدھا حصہ جسم کے اندر بیماری ہے، آدھا حصہ نشہ کرنے میں ہے۔ جب تک نشہ کرتا نہیں دھماکہ ہوتا نہیں۔ پیٹرول تیلی سے جلتا ہے، خود بخود نہیں جلتا۔
لیکن ڈائبٹیز کی بیماری بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس کو باہر سے کوئی مدد نہیں چاہیے. لیکن دوسرے جو کمپلیکیشنز ہیں، جو کڈنی کی کمپلیکیشن ہے یا جو آنکھوں کی کمپلیکیشن ہے، وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق HbA1c سے ہے، تعلق 5.5 سے ہے، جو کہ 5.5 ہو تو آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اور جسم کو دیگر بیماریاں نہیں ہوتی. نشے کی بیماری میں فزیکل ایویڈنس تو اسی وقت سامنے آتا ہے جب وہ نشہ کرتا ہے. ڈائبٹیز میں جو اس کی جو ایویڈنس ہے وہ تو ویسے ہی پتہ چلتی رہتی ہے. جب ڈائبٹیز کے اندر ہم کسی کو ریگولرلی جو بیٹری آف ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیے، کنٹرول میں ہونا ایک سمٹم کا کنٹرول میں ہونا ہے. جو بلڈ شوگر ہے جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے HbA1c، وہ ایک سمٹم ہے. تو سمٹم کنٹرول میں ہونے کا مطلب، جیسے فرض کریں کسی کو ملیریا ہے اور اس کو 102 بخار ہے تو پیناڈول کھانے سے بخار اتر جائے گا، بیماری تو رہے گی. بیماری تو اینٹی ملیریل سے ٹھیک ہوگی. تو اگر کوئی کسی کو ٹی بی ہے تو اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی کھانسی کا شربت دینے سے، بخار جو ہے نہیں محسوس ہوگا، جسم نہیں دکھے گا. لیکن اگر اس کو اینٹی ٹیوبرکلوس ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی تو بیماری تو اندر بڑھتی رہے گی. تو مختلف بیماریوں میں سچویشن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں اس میں کچھ قوانین کامن ہیں جو ایک دوسرے پہلو سے اس کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. جیسے گھروں میں بچے ویسے بھی جوان ہوتے ہیں تو آپ ان کو اختیارات دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف سلوک کرتے ہیں. پھر جب وہ بچوں والے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اور مختلف سلوک کرتے ہیں. پھر جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور بھی مختلف سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے زیر سایہ کوئی گرو کرتا ہے تو آپ اس پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فوکس، یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف حکمت عملی. پھر وہ کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی سیم فوکس ان ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف، کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں مختلف اسٹیجز آف لائف میں. تو اس طریقے سے یہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام ہے. جس طرح بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ صرف نشے کے بحالی کے پروگرام نہیں ہوتے، وہ سائکیٹرک پیشنٹس کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ اسکیزوفرینکس کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ دل کے مریض جن کو اسٹینٹ پڑتے ہیں ان کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور زیادہ تر دنیا میں ابھی پسماندہ علاج رواج ہے اور اعلیٰ قسم کے علاج ڈائبٹیز میں یا دل کی بیماری میں یا پولر میں یا اسکیزوفرینیا میں دستیاب نہیں ہے. ایک پاکستان میں ایوریج اسکیزوفرینک پیشنٹ کا علاج آخر کار کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ اسائلم. ایک ڈائبیٹک کا علاج عام طور پر کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ نہیں، ڈیتھ سے پہلے کمپلیکیشنز، کڈنی فیلئر. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا، لوگ کڈنی فیلئر سے مرتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا، لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح دل کے مریض، ایک ایوریج دل کے مریض کا انجام کیا ہے؟ دل کے مریض کا انجام یہ ہے کہ دل کے دورے سے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی اننیسیسریلی. جس کو ایک دفعہ سٹینٹ پڑ جائیں، اگر وہ لائف سٹائل چینج کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے لیبارٹری ٹیسٹ صحیح رکھتا ہے تو پھر اسے دل کی بیماری سے نہیں مرنا چاہیے. اور پہلے سے نسبتاً بہت سارے لوگ اب دل کی بیماری سے نہیں مرتے. پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد بہت سارے لوگ بدل بھی جاتے ہیں. اسی طرح کینسر کا معاملہ ہے. بہترین علاج کے باوجود
کینسر بھی ایک پرائمری پروگریسو کرونک ڈس آرڈر ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہارم ریڈکشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، فنکشنل بنا رہی ہوتی ہے، مورائل اپ کر رہی ہوتی ہے، لیکن بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ کے باوجود جو کینسر کا جو پروسیس ہے وہ ان اٹ سیلف پروگریسو ہے. وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک نیچے جانے والے ایسکلیٹر پہ آپ اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں. یعنی باوجود اس کے پرائمری کرونک النس کے اوریجنل پروسیس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو فنکشنلٹی اور لانجیوٹی یعنی لمبی زندگی اور فنکشنلٹی کے لیے بڑی سہولتیں ملتی ہیں.